بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت، اس دی مہربانی اور فضل و کرم دے نال اساں سب حضرات میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق علیہ التحیات و تسلیمات دے ذکر مبارک دے حوالے دے نال منعقد ہون والی اج دی اس بابرکت محفل میلاد اقدس وچ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ اساں سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے، اور ساڑھے انتہائی واجب القدر والاحترام بزرگ محترم جناب قبلہ ملک خضر حیات صاحب نے، ساڑھے برادر مکرم جناب محترم قبلہ ملک محمد طارق صاحب نے جس عقیدت، دینی جذبے اور محبت دے نال اس بابرکت ذکر محبوب کریم علیہ السلام دی محفل اقدس دا اہتمام فرمایا ہے، اللہ پاک قبول و منظور فرمیندے ہوئے ذکر محبوب کریم علیہ السلام دے فیوز و برکات جملہ منتظمین اسا سب حاضرین نو عطا فرماوے۔ جو موضوع میرے برادر مکرم نے گفتگو واسطے ارشاد فرمایا ہے، اس حوالے دے نال سب تو پہلی بنیادی چیز جڑی دین اسلام نے محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات دے متعلق واضح فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ خالق کریم اور مخلوقات دے درمیان واسطہ فیض محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات ہیں۔ جی ای کو ختم کرو جی۔ قرآن پاک 17ویں پارے سورہ انبیاء دی آیت نمبر 107 جڑی کہ اساں مسلمانہ دے ہر باشعور بچے اور بچی نو بھی زبانی یاد ہویا کر دیئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک نے سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نو خطاب کر کے اس آیت بینہ دے وچ ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام دی ذات بابرکات، اساں تو تمام دے تمام عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ چونکہ قرآن پاک تو وڈی اساں اہل ایمان واسطے کوئی دلیل نہیں ہے، خود قرآن پاک سورہ مرسلات آیت نمبر 50 وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے جس نے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام دے ذریعے نال قرآن مجید فرقان حمید عالم دنیا دے وچ جلوہ گر ہو چکا ہے، بِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو وقت اس قرآن دے آون تو بعد پچھاں کیڑی ایسی گل رہ ویندی ہے جدوں تے لوگ ایمان گھنا سن۔ فرمایا قرآن پاک دی جلوہ گری تو بعد، قرآن پاک دی تشریف آوری تو بعد ایمان لے آون واسطے اس تو وڈی پیچھے کوئی دوسری چیز نہیں رہ ویندی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اس آیت بینہ دی یہ تفسیر ہے کہ اللہ پاک اپنے تمام دے تمام بندیاں نو خطاب کر کے ارشاد فرما رہے کہ میرے بندیو، چاہے تہاڈا تعلق عالم انسانیت دے نال ہے، چاہے تہاڈا تعلق عالم جنات دے نال ہے، تسا تمام دے تمام جنوں اور انساناں دی ہدایت اور رہنمائی واسطے میں اللہ پاک نے جتنے دلائل نازل فرمائے انہاں تمام دے تمام دلائل دے وچ سب تو وڈی دلیل میں اللہ پاک دی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ تو قرآن پاک تو وڈی کوئی دلیل نہیں، تمام دلائل حق دے وچ سب تو وڈی دلیل ہے تو اللہ دا کلام اور اللہ پاک دی پیاری کتاب قرآن مجید۔ اس قرآن نے چونکہ فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، لہٰذا اساں جتنے بھی اہل ایمان ہیں اساں محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات دی جتھے ہور کمالات اللہ پاک دی طرفوں عطا کردہ ہور عظمتاں نو مندے ہیں، انہاں دے وچ ایک اے بھی خدا داد عظمت مندے ہیں کہ سارے پیارے محبوب علیہ السلام نو اللہ پاک نے تمام دے تمام عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو ایک گل تو ساڈے وچوں ہر بندہ سمجھدا ہے اور مندا بھی ہے کہ محبوب علیہ السلام تمام عالمین واسطے رحمت ہن پہ، لیکن سوال یہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام دے تمام عالمین واسطے رحمت ہون دا مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک دی مراد اس تو کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام کنیے تمام دے تمام عالمین واسطے رحمت ہیں؟ تو چونکہ قرآن پاک عربی مبین اچ نازل ہویا ہے، عربی زبان اچ نازل ہویا ہے۔ قرآن پاک 12ویں پارے سورہ یوسف شریف دے پہلے رکوع وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیہ
لعلکم تعقلون، فرمایا بے شک اساں اس قرآن نو عربی زبان دے وچ نازل فرمایا ہے، اور عربی زبان دے وچ نازل فرماون دا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تساں میرے بندے میں اللہ پاک دے کلام نو صحیح طریقے نال سمجھ سکو، لعلکم تعقلون۔ لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ چیز تا قرآن پاک وچ خود اللہ پاک واضح فرما رہے کہ میرا کلام تاں صحیح طریقے دے نال درست طریقے دے نال سمجھ آسی اگر میرے بندے عربی زبان دی روشنی دے وچ قرآن نو سمجھ سن۔ جس وقت سانو سمجھ ہی صحیح آمنا ہے جی، اگر سانو عربی دا پتہ ہو سی تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس آیت بینہ دے وچ لفظ رحمت جڑا ہے مصدر ہے، رحمہ یرحم رحمتن۔ عربی زبان دا اصول ہے کہ جن بھی مصدر کہیں ذات واسطے بلے سو، جس طرح اتنے محبوب دی ذات نو اللہ نے سارے عالمین واسطے رحمت قرار دیتا ہے، جنن بھی مصدر کسے ذات واسطے آسی اس مصدر دی تعویل واجب ہوئے سی، تعویل تو بعد ہو یا مبنی للفائل یا مبنی للمفعول ہو سی، اتنے مبنی للفائل ہے۔ اس واسطے جتنی قرآن پاک دی تفاسیر ہیں آپ سب میں چیز دیکھ سکتے ہو کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، عربی انٹو عربی قواعد عربی دے مطابق اس دا معنی یہ ہے وما ارسلناک الا راحما للعالمین، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام بے شک اسا تانوں تمام دے تمام عالمین تک اپنی ہر رحمت پہنچاون والا بنا کے بھیجا ہے۔ رحمت للعالمین دا معنی عربی قواعد دے مطابق ہے راحم للعالمین، رحمت مبنی للفاعل ہو کے اتنے مصدر مؤول راحم دے معنی دے، اس واسطے آیت بینہ دی تفسیر اور مطلب کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے وما ارسلناک الا راحما للعالمین، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام اساں تانوں تمام دے تمام عالمین تک اپنی ہر رحمت پہنچاون والا بنا کے بھیجا ہے۔ عالمین دی حقیقت کیا ہے؟ ان دا اسلامک ٹرمنالوجی دا ڈیفینیشن آف عالم ما سوی اللہ عالم، اللہ پاک دی مبارک ذات اور اللہ پاک دی مبارک صفات تو علاوہ باقی جو کچھ بھی ہے وہ سارے دا سارا عالم ہے۔ اور عالم کتنے ہیں؟ آپ 500 اہل بیت اطہار دی نورانی ہستیاں اور صحابہ کرام دی پاکیزہ ہستیاں دے شاگرد یعنی حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسی ہستیاں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس الہاشمی رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، انہاں تمام اکابر ہستیاں اگر اہل بیت اطہار دی صاحب علم و دانش، حضرات صحابہ کرام مہاجرین و انصار دی صاحب علم و دانش ہستیاں، اگر تساں مشہور تابعی محدث اور امام محمد بن سیرین جڑے کہ 110 ہجری وصال فرما رہے ہیں، انہاں نوں یہ دنیا شرف حاصل ہے کہ 500 صحابہ کرام دی براہ راست شاگردی دا انہاں نوں شرف حاصل ہے۔ انہاں دا فرمان گرامی صحیح اسناد دے نال بہت ساری کتاباں وچ موجود ہے۔ حافظ ابن کثیر تک البدایہ والنہایہ دی تخریج کر رہے ہیں کہ سیدنا محمد بن سیرین تابعی آپ ارشاد فرمایا کر دیں کہ جو علم سانو جہانہ اور عالمین دے متعلق پہنچائے اودی روشنی فرمایا میں اس نتیجے دیتے ہیں کہ اللہ پاک نے 18,000 عالم پیدا فرمائے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا سلطان العارفین برہان الواصلین سیدنا سلطان باہو لجپال کریم رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں دا وصال اقدس جمادی ثانی دی پہلی جمعرات سن 1102 ہجری دے وچ ہے، ہن 1444 سن ہجری ہے، کیا مطلب 342 سال حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین سیدنا سلطان باہو قدس سر العزیز دے وصال اقدس نو ہو چکے ہیں۔ آپ بھی فرما دیں جے کر دین علم وچ ہوندا تو سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو، 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردے ہو، اتنے لفظ عالم نہیں، یہ سارے دوست غلط العوام دا شکار ہو گئے، اتنے یہ نہیں کہ بھئی 18,000 جو عالم آہا یزیدی فوج 18,000 آئی لیکن انچ کیڑا عالم آئی پیا، سارے دنیا دار، الدنیا جیفت و طالبہا کلاب، کوئی ہک بھی عالم اس پاسے کوئی نہیں، اتنے لفظ عالم حضرت سلطان العارفین نے فرمایا ہی نہیں ہے، لفظ عالم ہے لام دے زبر دے نال، عربی زبان دا یہ بھی معاملہ ہے بھئی صرف زیر اور زبر ہی تبدیلی ہو ونجے مطلب کتھائیں دا کتھائیں پہنچ ویندا ہے۔ وہ ایک جنازہ جا رہا آئی نا جی، تو ایک بندہ متعرب جس نو
عربی پورا جاندا نہیں، جویں اج کل جناب سوشل میڈیا اپنا بہت زیادہ متحرک ہے، اور اسی طریقے دے نال ہر بندہ ہی اپنے آپ کو عالم و فاضل سمجھ رہا ہے۔ بہت سارے یوٹیوبر بھی سارے فاضلین اور محققین ان پہ وہ تو بہت عربی غلط بول رہے ہوندے نا۔ تو اسی طریقے جنازہ جا رہا ہی تو ایک شخص جڑا ہے امام صاحب چکے عالم دین ہیں، عربی نو اچھی طرح جان دین، وہ صاحب آیا اور پوچھنے لگا جی من المتوفی، پوچھنا وہ یہ چاہتا ہی بھئی یہ کون ہے جدا جنازہ جا رہے ہیں، وفات یافتہ شخص کون ہے، کون فوت ہوئے، لیکن عربی غلط بولی، اس میں فاعل دا صیغہ من المتوفی۔ عالم دین امام صاحب نے جواب دیتا اللہ متوفی۔ اس کا استغفر اللہ، اللہ بھی فوت ہو سکتا ہے، وہ تو ہے ہی۔ اس کا بیٹا جیڑا تیرا سوال ہے کہ من المتوفی، وفات دیون والا کون ہے، میں متوفی دا جواب دیتا ہے کہ اللہ متوفی، اللہ وفات دیون والا ہے۔ اس کا جی میں جنازے دے بارے کون فوت ہے، آپ نے فرمایا وتی دی ٹھیک عربی بول کہ من متوفا، متوفا کون ہے، فوت شدہ بندہ کون ہے، اس میں مفعول دا صیغہ بول۔ تو اگر پوچھیا من المتوفا، متوفا کون ہے، تو میں تینی دا نام دساواں کہ فلاں بن فلاں جڑا فوت ہو گیا امر ربی دے نال دا جنازہ پڑھ دے پے۔ تو بہرحال زیر زبر دا صرف فرق لگ ونجے، معنی جڑا ہے کتھائیں دا کتھائیں پہنچ ویندا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ وہ عالم اتھے لفظ نہیں ہے۔ حضرت سلطان العارفین غریب نواز فرما رہے ہیں کہ دیکھ جے کر دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو، علم تو اگا آپ فرما دین عمل والے پاسے بھی آؤ۔ صرف علم دے نال تسا نہ کمال پیسو جب تک تسا اپنے علم دتے عمل نہ کرسو۔ امام علی مقام وہ ہستے کہ جنہوں نے اللہ نے علم عطا فرمایا ہے تو انہوں نے مت علم دتے عمل فرمایا ہے۔ یہ عمل ہے جڑا آپ نے اس عظیم قربانی دتے لے کے جا رہے ہیں۔ 18,000 جو عالم آہا، عالم تو مراد ما سوا اللہ عالم، اللہ پاک دی ذات و صفات تو علاوہ جو کچھ بھی ہو سارے دا سارا عالم ہے، اور 18,000 عالم، عالم زمین مستقل ایک الگ عالم ہے، عالم سماوات و آسمان مستقل ایک الگ 18,000 عالمین اچ عالم ہے، عالم انسان الگ عالم ہے، عالم جنات، عالم لوح و قلم، عالم کرسی، عالم ابتدا، عالم ارواح، عالم اجسام، عالم برزخ، عالم معاشر، الغرض تحت الصراط لے کے عرش اولا سمیت یہ جو کچھ بھی اللہ پاک دی ذات و صفات تو علاوہ سب عالم ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، محبوب تمام دے تمام عالمین دے وچ جو کچھ بھی موجود ہے میں اللہ پاک دی ہر رحمت پہنچاون والی ذات تواڈی ذات ببرکات ہے۔ جنات نو ہر وقت اللہ پاک دی رحمت دی ضرورت ہے، انہاں تک جتنی رحمت پہنچ رہی ہے اللہ پاک دی طرف آ رہی ہے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے ذریعے دے نال پہنچ رہی ہے۔ اساں انساناں نو ہر وقت اللہ پاک دی رحمت دی ضرورت ہے۔ اگر اللہ پاک دی نگاہ عنایت، اس کریم دی نظر رحمت ایک سیکنڈ واسطے خدا نہ خواستہ ساڑے کول الگ ہو ونجے، اساں زندہ نہ رہ سکسوں، ساڑا کوئی معاملہ نہیں چل سکتا، ایک سانس اساں نہیں لے سکتے، ایک قدم نہیں اٹھا سکتے اگر رحمت خداوندی ساڑے شامل حال نہ ہوئے۔ قرآن فرما رہے ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے تمام دے تمام انسانوں انتم الفقراء الی اللہ، یقینی طور تے تسا سب دے سب اللہ دی رحمت دے فقیر منگتے اور محتاج ہو پے۔ کہ رحمت خداوندی ہے جدے نال ساڑا نظام چل رہے ہیں۔ اساں اس واسطے موجود ہیں کہ رحمت خداوندی ساڑے شامل حال ہے۔ اساں ہر وقت اللہ پاک دی رحمت دے محتاج ہیں۔ اللہ پاک جس لئے ساڑا خالق ہے، مالک ہے، محبوب دا بھی خالق ہے، تو اللہ پاک کیا ڈائریکٹ ساڑے تک اپنی ہر رحمت نہیں پہنچا سکتا؟ وہ تا علا کل شئین قدیر ذات ببرکات ہے۔ اس نے سارے عالمین تک، عالم ملائکہ تک، حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نو بھی ہر وقت رحمت خداوندی دی ضرورت ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تک بھی جتنی رحمت الہی آ رہی ہے محبوب دے ذریعے دے نال آ رہی ہے۔ سارے دے سارے عالمین تک رحمت پہنچاون والی ذات محبوب علیہ السلام دی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ رحمت نہیں پہنچا سکتا، وہ پہنچا سکتا ہے، وہ علا کل شئین قدیر ذات ہے۔ لیکن فرمایا تواڈے چے استعداد اور طاقت نہیں کہ براہ راست میری رحمت نو حاصل کر سکو، اس واسطے کہ رحمت اللہ تعالیٰ دی صفت قدیم ہے۔ قرآن پاک سورہ فاتحہ پڑھ دے نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ پاک رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ تو جتنے دی بے شمار صفات ہیں، انہاں صفات دے وچوں ایک صفت اللہ دی رحمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بھی قدیم، اللہ پاک دی صفات بھی قدیم،
اساں اللہ تعالیٰ دی رحمت دے ہر وقت محتاج ہیں، لیکن رحمت اللہ پاک دی صفت قدیم ہے. اساں سارے فانی اور حادث ہیں، اور کوئی فانی اور حادث او دی صفت قدیم دے کولو براہ راست نہیں استفادہ کر سکتا، براہ راست فیض نہیں پا سکتا. اس گل نو ان سمجھو کہ عالم اسباب وچ اساں سورج دے بہت حد تک محتاج بنائے گئے ہیں. سارے جسماں وچ جتنی افزودگی بڑھوتری ہوندی ہے، اضافہ ہوندا ہے، یہ سارے دا سارا سورج دا عالم اسباب وچ بنیادی کردار ہے پیا. ساری ہڈیاں دی جتنی نمو ہوندی ہے، نشو و نما ہوندی ہے، ساری ہڈیاں جتنی قوت اور طاقت پیدا ہوندی ہے، مضبوطی پیدا ہوندی ہے، سورج دا بنیادی کردار ہے. پہاڑاں دے وچ زمین دے تھلے جتنی معدنیات ہیں، سورج دا ایدے وچ بنیادی کردار ہے. ساری نباتات نہ ہوئے نا اگر سورج دا نظام نہ ہویا. حتیٰ کہ سارے پھلدار درخت، انہاں دے پھلاں دے وچ جتنی لطافت، ذائقہ، ہاں جی، یہ تمام دی تمام چیزاں پیدا ہوندی ہیں، اس دے وچ بھی بنیادی کردار سورج دا عالم اسباب دے وچ اللہ پاک نے رکھو ہے. اس واسطے بڑے بڑے اوکالا، بڑے بڑے عقل مند سورج نو خدا منن لگ گئے. جس لئے سورج دا فیضان کائنات دے سورج دے امور و معاملات انہاں دے علم وچ آئے، مشاہدے وچ آئے. بڑے بڑے لوگ قرآن فرماتا ہے یعبدون الشمس، اس مظہر فطرت سورج دے پجاری بن گئے، سورج نو اپنا خدا من بیٹھے. یقیناً مشرک ان پہ. سورج نو پیدا کرنے والی ذات اللہ پاک دی ذات ہے. الغرض اساں سورج دے عملی طور تے اپنی اس دنیاوی زندگی دے وچ عالم اسلام وچ بے حد تک، بہت حد تک محتاج بنائے گئے. لیکن سورج جڑا توانائی دا مرکز ہے، اساں اودے کولو براہ راست نال لگ کے جڑا فیض نہیں پا سکتے. اج سورج سارے کول کتنے نوری سال دے فاصلے دیتے ہیں. نوری سال دا مطلب ہوتا ہے روشنی اور لائٹ دی سپیڈ دے نال فاصلہ طے کرنا. تو وہ روشنی جڑی 1 منٹ دے وچ 1,86,000 میل طے کر دیے. گھنٹے دے وچ 60 منٹ ہویا کر دیں، 1 گھنٹے دے وچ کتنے لکھوں کھا میل طے کر سی. وہ 24 گھنٹے 1 دن اور رات دے وچ ہوندے، 1 رات اور دن دی روشنی کتنا سفر کر سی. وقت 1 مہینے دے وچ 3 دہاڑے اور 3 راتاں ہوندیاں. تو جیڑی روشنی 1 منٹ وچ اتنا سفر کر دیے 1 مہینے چ، وہ سال چ 12 مہینے ہوندے، سال چ کتنے خرب ہا سال، ہاں جی، 1 سال دے وچ کتنے خرب ہا میل اور روشنی جڑی ہے سفر کر دیے. اور سورج 1 نوری میل دے فاصلے تے نہیں، کتنے نوری سالاں دے جڑا ہے وہ فاصلے دوتے ہے. لیکن اس دے باوجود جون جولائی دے وچ سارے کول گرمی برداشت نہیں ہوندی. اگر مزید اسا تھوڑا جا سورج دے قریب ہوا، سارے جسم ہڈیاں سب کوئی پگھل ونیا. ایک خاص درجہ حرارت تے بھی آج ہیٹ آ ونجے، لوہے دے گارڈر تک پگھل ویندن. نتیجہ کیا ہے کہ سورج دے اساں عملی طور تے بہت حد تک عالم اسباب وچ اللہ پاک دی طرفوں محتاج بنائے گئے. لیکن سورج جڑا سارے واسطے توانائی دا اتنا بڑا ذریعہ اور سارے نظام زندگی اور خود ساری اپنی ذاتاں واسطے اتنا بڑا ذریعہ ہے، لیکن ادھے نال لگ کے براہ راست متصل ہو کے اساں ادھے کول فیض یاب نہیں ہو سکتے. اساں جل ویسو کیونکہ سارے چ طاقت نہیں کہ اساں ادھی حرارت نو اور ادھی روشنی نو اور توانائی نو برداشت کر سکوں. اس کریم نے کرم فرمایا سورج اور ساڑے درمیان سورج دی شعاواں دا سلسلہ قائم و دائم فرما چھوڑا. ساڑے تک جتنا سورج دا فیض آ رہے ہیں ادھی لیزرز اور شعاواں دے ذریعے آ رہے ہیں. بالکل اسی طریقے رحمت اللہ پاک دی صفت قدیم ہے. اساں ہر وقت رحمت الہی دے محتاج ہیں. ساڑا 1 سانس 1 قدم مخلوقات دا رحمت الہی تو بغیر نہیں چل سکتا. لیکن اساں حادث و فانی براہ راست دی صفت قدیم رحمت تو فیض نہ سے پا سکتے. چنانچہ اس کریم نے کرم فرمایا اپنی رحمت جڑی صفت قدیم ہے اس دے درمیان اور ساڑے درمیان اس صفت رحمت دے انوار اور صفت رحمت دی شعاواں اور صفت رحمت دی تجلیات دا سلسلہ قائم فرما چھوڑا. لیکن نال ہی قرآن واضح فرما چھوڑ دے کہ تسا جتنے بھی عام انسان ہو پہ بڑی بڑی باقی مخلوقات ان پہیاں سوائے 1 ذات ببرکات دے. فرمایا میں اللہ نے کسے چی یہ کمال نہیں رکھا کہ وہ میری صفت رحمت یا میری کسے بھی صفت دی 1 تجلی نو بھی براہ راست برداشت کر سکے، 1 چمک نو بھی براہ راست کوئی برداشت کر سکے. یہ طاقت ہی 1 ذات تو علاوہ میں کس دے وچ نہیں رکھی.
چنانچہ اللہ پاک اس چیز نو عملی طور تے واضح فرمائندا ہے۔ قرآن پاک دے وچ ایک تو زائد مقامات دے اتے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام دا اس حوالے دے نال ذکر موجود ہے۔ ویسے تو سب انبیاء کرام علیہ السلام وچوں سیدنا موسیٰ بن عمران علیہ السلام دا مقام ہے کہ قرآن پاک وچ بائی دا نومینیشن سب تو زیادہ نام مبارک گن کے جڑی ہستی دا ذکر ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی ذات بابرکات ہیں۔ لیکن جو ساڈا موضوع ہے پیا واسطہ فیض دے حوالے نال ادوی دو جگہ دوتے قرآن پاک کے ذکر ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے مقام عطا فرمایا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، بغیر کسے واسطے دے براہ راست اللہ پاک پیارے موسیٰ علیہ السلام نال کلام فرمائندا ہے۔ اس وقت انہاں دا لقب اور مقام ہے کلیم اللہ۔ بتا اج بھی نہیں ہوندے تساں میرے پیارے بھائی شفقت رسول میروی صاحب دے فرزند، ہاں جی انہاں نو کیوں تساں جناب اپنے کول دعوت لیتی ہے؟ کتھائی نہ کتھائی تساں انہاں دی نعت شریف لوگاں کول بھی تعریف سنی، آڈیو طریقے تے خود بھی سنی ہو سی۔ اج کوئی اچھا ثنا خان ہوئے با ادب اصولاں دے مطابق نعت شریف پڑھن والا، و تساں جس لے دی نعت شریف سن دے ہو تہاڈا دل کردا ہے کہ جس بندے نو اللہ نے اتنی محبت مصطفیٰ، اتنی پیاری آواز، اتنی اعلیٰ طرز ادائیگی عطا کیتی ہے، یار بڑی اچھی گل ہویا اگر بالمشافہ بالکل لائیو سامنے بیٹھ کے بھی نعت محبوب دے کل سنوں گا۔ دل کردا ہے اچھے قاری قرآن دی تلاوت سنو، دل کردا ہے کہ کدے کوئی ایسا موقع ملے کہ سامنے بیٹھ کے قرآن پاک دی تلاوت، جس بندے دی آواز اتنی اعلیٰ ہے وہ خود کیسا ہو سی، تو آواز جیڑی ہے اس نو سنن تو بعد، اچھی آواز نو سنن تو بعد دل دے وچ تڑپ پیدا ہوندی ہے کہ اس آواز والے نال بھی ملاقات کروں، بلا تشبیہ و تمثیل۔ کافی عرصہ تک حضرت موسیٰ علیہ السلام براہ راست اللہ پاک دے نال کلام کرن دا شرف حاصل کرتے رہے۔ یہ ساری اللہ دی عنایت ہے۔ اللہ پاک دے کلام تو اگے، صفت کلام تو اگے اتنا معاملہ بڑھ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام دے دل دے وچ شدید تمنا پیدا ہو گئی کہ جس ذات نے اتنا کرم فرمایا ہے، اپنے کلام نال فیض یاب فرما رہے، اے کاش کہ وہ کریم کرم فرماویا سارے حجابات اور پردے ہٹ ونجے نا، میں براہ راست اس کریم دا دیدار بھی کراں گا، اللہ نو دیکھاں۔ یہ خواہش جیڑی ہے وہ پلدی رہی یہاں تک کہ اس حد تک آ گئی کہ دعا دی صورت اختیار کر گئی۔ بالآخر ایک دفعہ قرآن فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست پیش کر چھوڑی، اے کریم پہلے بھی تیرا کرم ہے، تیں اپنے پیارے دے چوں مینوں منتخب کیتا ہے، آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک عالم دنیا دے وچ براہ راست میرے نال کلام فرمانے، اے کریم آرینی انظر الیک، سارے حجابات اور پردے ہٹا، اے میرے رب تعالیٰ، رب آرینی انظر الیکا، رب تعالیٰ میں اپنا آپ دکھا، اپنی ذات بابرکات دا جلوہ دکھا، انظر الیک، میں براہ راست تیری طرف نظر کرنا چاہنا۔ قال لن ترانی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ بن عمران علیہ السلام، ہرگز میرا دیدار نہ کر سکسو، لن ترانی، تسا ہرگز میرا دیدار نہ کر سکسو۔ اللہ نے ایک قانون نہیں دیتا کہ لن یرانی احد، کوئی ہک بھی میرا دیدار نہیں کر سکتا، نہیں، فرمایا لن ترانی، تسا میرا دیدار اس سے عالم دنیا جاگ دے اور بیداری دے عالم انہاں جسم انور سر مبارک دی اکھاں دے نال میرا دیدار نہیں کر سکتے۔ اگر عالم دنیا وچ حصی طور تے سر انور دی مبارک اکھاں دے نال بیداری دے عالم وچ اللہ پاک دا دیدار میسر ہے تو صرف ایک بارگاہ ساڑھے آقا کریم علیہ السلام دی مبارک بارگاہ ان پہ۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام لن ترانی، ہرگز میرا دیدار نہ کر سکسو، لیکن پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ میرے کلیم ہو، میرے محبوب نبی علیہ السلام ہو، اور اللہ پاک دا ایک قانون ہے اپنے محبوبین مقربین دے متعلق کہ وہ اپنے پیاریاں دی درخواست نو دعا نو کلی طور تے یکسر رد نہیں فرمائندا۔ میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اسا انکار فرما دیتا، اور انکار بھی شدت دے نال، چونکہ اللہ نے فرمایا لن ترانی، لن ناسبہ فعل مضارع تے داخل ہوئے تو مستقبل دے وچ وقوع فعل دی نفی شدت اور تاکید نال کردا ہے۔ یہ اللہ انوی فرما سکتا ہے لا ترانی، تو سمجھ نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، ہرگز میرا دیدار نہ کر سکسو، شدت آئی۔ اس وقت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرما دیں کہیں تو وہ جوش لن ترانی، جوش دا لفظ آیا ہے، تبارک اللہ شان تیری،
تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ محبوب ستے پہ منتاب نو جگا کے اللہ پاک اپنا دیدار کرویں دے۔ موسیٰ علیہ السلام چل کے ویندے عرض کر دیں اور شدت اللہ جواب آندہ ہے لن ترانی، ہرگز میرا دیدار نہ کر سکسو۔ لیکن میرے پیارے کلیم تھوڑی طبیعت مبارکہ دوتے ان کے بعض گرانی بوجھ اور وزن نہ آوے کہ میں اللہ پاک دے گے دعا کی تھی اور من دیدار نہیں عطا ہویا، فرمایا تھوڑی طبیعت مقدسہ دوتے دل مبارک تے تاکہ کوئی گرانی اور بوجھ نہ روے۔ اس وقت آؤ اساں توانو اس سارے دے سارے عملی پروسیس اور مرحلے دی چوں عملی طور تے گزار چھوڑنے تاکہ تسا خود اس چیز دا مشاہدہ کر لو کہ اس دنیا دی زندگی دے وچ ہر بندہ میرا دیدار نہیں کر سکتا، نہ ہر نبی علیہ السلام دیدار، وہ ایک ذات ببرکات عالم دنیا دے وچ۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام جس ماحول وچ تسا اس وقت تشریف فرماؤ تواڈے اس تمام ارد گرد ماحول دے وچ پہاڑ تو وڈی ٹھوس اور مضبوط چیز کوئی نہیں، سامنے کوہ طور پہاڑ موجود ہے۔ ولیکن انظر الی الجبل، اے موسیٰ علیہ السلام لیکن تسا نظر فرماؤ اس الجبل پہاڑ دی طرف۔ اساں تسا تو ساری ذات دی دیدار دی گل کر دو نا، ذات دے دیدار دی گل، اساں اپنی ذات نہیں، اساں اپنی پاکیزہ صفات چوں ایک صفت مبارکہ دی صرف ایک تجلی، ایک کنیا شعاع اور چمک اس پہاڑ دی طرف متوجہ کر دیں۔ ان استقرا مکانہ، اگر ساری مبارک صفات دے وچوں ایک صفاتی تجلی اور چمک دے نال یہ پہاڑ اپنے آپ نو بچا سکا، اس تجلی نو برداشت کر سکا، اپنی جگہ تے قائم رہ سکا، فسوف ترانی، تو ان قریب تساں بھی میرا دیدار کر لے سو۔ لہذا انظر الی الجبل، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو حکم ہو گیا تساں اس پہاڑ دی طرف۔ ہن موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے حکم دیتے تجلی نو نہیں دیکھ رہے، وہ پہاڑ نو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ دا حکم ہے ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ دی طرف آپ متوجہ، پہاڑ نو دیکھ رہے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے فلما تجلی ربہ، وقت جس لئے موسیٰ علیہ السلام دے رب نے تجلی فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ فلما تجلی اللہ، وقت جس لئے اللہ نے تجلی فرمائی، نہیں، کیونکہ اللہ ہوا علم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ لفظ اللہ وہ علم ہے اللہ پاک دی ذات بابرکات دا جڑا تمام دی تمام صفات کمال نو جامع ہے۔ لفظ اللہ جڑن بھی بولا ویسی نا ہوا علم للذات الواجب الوجود، لفظ اللہ جڑن بھی بولا ویسی اللہ تعالیٰ دی ذات مراد ہو سی۔ اس واسطے اللہ نے انجنی نازل فرمایا کہ فلما تجلی اللہ، وقت جس نے اللہ نے تجلی فرمائی، ورنہ ہر بندہ قرآن پڑھن والا یہ سمجھیا کہ وہ تجلی ذات آئی، فرمایا نہیں فلما تجلی ربہ، وقت جس نے موسیٰ علیہ السلام دے رب نے تجلی فرمائی۔ رب دا معنی عربی زبان وچ کیا ہے؟ عربی زبان دا معنی ہوندے تربیت کرنے والا، رب آدن تربیت کرنے والے نو۔ لیکن شرعی معنی کیا ہے؟ شرعی معنی لفظ رب دا ہے، اسلام نے جو تعلیم عطا فرمائی ہے لفظ رب دا شرعی معنی ہے کہ او ذات بابرکات جیڑی اپنے زیر تربیت نو، اپنے مربوب نو، اپنے زیر تربیت نو نقطہ آغاز تو لوے اور نقطہ آغاز تو لے کے اپنے زیر تربیت نو او دی ہر ضرورت پوری کردے اور او دی کامل تربیت کردے نقطہ کمال تک پہنچا چھوڑے، اس ذات نو شریعت وچ رب آکھا ویندا ہے۔ قرآن نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام دی تمام حمد اس اللہ پاک واسطے ثابت ہے جو تمام عالمین دا رب ہے۔ کیا مطلب؟ تمام دے تمام عالمین نو، تمام جنات، ملائکہ کرام، کائنات خلق دی ہر چیز نو قرآن نے فرمایا نقطہ آغاز دیون والی ذات ہے تا اللہ پاک دی ذات بابرکات ہے۔ سانو نیست چو ہست چ کون گن کے آیا ہے؟ نہ ہون چو ہون چ کون گن کے آئے؟ عدم چو وجود چ کون گن کے آئے؟ اسا تا لاش ہے، سانو کہیں پیدا فرمایا اللہ پاک نے، تو سارے عالمین نو نقطہ آغاز دیون والی ذات ہے، تو قرآن نے فرمایا اللہ پاک دی ذات، اور تمام عالمین دے ہر ذرے ہر چیز نو نقطہ آغاز تو لے کے او دی ہر ضرورت ماحول دے مطابق، ضرورت اور تقاضے دے مطابق ہر چیز دی ہر ضرورت نو ہر وقت کون پورا فرما رہے ہیں؟ انسانی بچہ بعد ہی دنیا دے وچ آندا ہے، اس واسطے دودھ دیاں نہراں دی امی دی چھاتی پہلے او کریم پیدا فرما چھوڑدا ہے۔
کائنات خلق نو نقطہ آغاز دیون والی ذات ہے تے دین توحید اسلام فرماندے اللہ دی ذات ہے. کائنات خلق دے وچ موجود ہر چیز دی ہر وقت ہر ضرورت پوری کرنے والی ذات ہے اللہ دی ذات ہے. اور سب دی تربیت دے ماحول دے مطابق کردے کردے کائنات دی ہر چیز نو نقطہ کمال تک پہنچاون والی ذات ہے تو وہ بھی اللہ پاک دی ذات ہے بابرکات. رب العالمین صرف ایک ذات ہے اللہ کریم دی ذات ہے بابرکات. میرے دوستو شرعی معنی رب دا کیا ہے کہ ہر چیز نو نقطہ آغاز تو لے کے اودی بر وقت مسلسل کانٹینیوسلی ہر ضرورت نو بھی پوری کرنا و تنو کامل تربیت لے کے نقطہ کمال تک پہنچاونا. تو نہ تساں ہر ایک دی ضرورت اس وقت تک کامل طریقے نال پوری کر سکتے ہو نہ کامل تربیت دیکھتے نقطہ کمال تک کسی نو پہنچا سکتے ہو جب تک تواڈے شفقت عنایت مہربانی نرمی عطا کرم نوازی دا جذبہ غالب نہ ہو سی. ٹھیک ہے جی. اج والدین بھی ہوئے نا دعا فرماؤ انشاءاللہ بھائی ساڑھے ائمہ دین نے صدیاں پہلے تو فرمایا ہے. امام ابو الخیر محمد بن محمد الجزری فرمائندن مما جربا انہو امان فی ذالک العام و بشرا آجلت لنیل البغیت والمرام. وہ فرمائندن جیڑا کم ساری روح زمین دیا حکومتہ مل کے ہاتھ چاہ چھوڑے نا جی کہ اسے کم نہیں کر سکتے. تو امام ابو الخیر جزری جڑے 633 ہجری آئی تو 811 سال پہلے فوت ہوئے. آپ ارشاد فرماندن ایسا مسلمان پریشان نہ ہوئے مومن سائیاں والا ہے محبوب دا غلام دے سائیں موجود ہیں پریشان نہ ہوئے. وہ اللہ پاک نال تحیہ چا کرے یا اللہ تو میرا اے مشکل حل فرما میں تیرے محبوب دا میلاد منہ ساں بشرا آجلت لنیل البغیت والمرام زیادہ دی نہ گزر سن اللہ دی طرفو دے کم ہون دی بشارت مل ویسی. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت حق چاہ نعرہ حیدری یا علی. اور آئی دی جنہیں ذکر محبوب دی محفل ہے ساڑھے واسطے بڑی سعادت ہے کہ ساڑھے پیارے محبوب علیہ السلام دی اولاد امجاد دا اتنا بڑا سلسلہ عالیہ اولیاء قادریہ دا با فیض گھرانہ آل رسول اللہ السلام دی چو سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تو دی نورانی بارگاہ دی اولاد امجاد سید السادات حضرت قبلہ پیر سید تاج علی شاہ صاحب قادری گیلانی غریب نواز آپ قدم رنجہ فرما چکے ہیں الحمدللہ تعالی درویش سید ان پہ. اور کانی گرم شریف ساڑا بہت وڈا علم فیض روحانیت دین خدمت انسانیت دا عظیم مرکز ہے. تو اساں بھئی محفل میلاد دعا کر دیں اللہ ہر بے اولاد نو اولاد عطا فرماوے. ہاں جی اللہ تعالیٰ قبلہ ملک صاحب نو بھی اولاد نرینہ صالحہ دے نال فیض یاب فرماوے آمین یا رب العالمین. اساں والدین ہوں نا جی اساں اپنے بچے بچیاں دی بھی کامل تربیت کردے کردے نقطہ کمال تک تاں ہی پہنچا سکتے ہیں یہ ساڑھے دل شفقت اور مہربانی دا جذبہ غالب ہوئے. جڑے والدین ہارے لے بچیاں نو ٹوکن ڈرائی دھمکائی رکھن جبر اور سختی کرن انہاں دے بچے کدے بھی درجہ کمال تک نہیں پہنچ دے کیونکہ درجہ کمال تک پہنچن واسطے اسباب چوں وڈا سبب ہے اپنی شخصیت دتے مکمل اعتماد اور کانفیڈنس دا ہونا. جنہ دی شخصیت ہی بچپن تو ترٹ بھائی دا شکار ہو گئی وہ نقطہ کمال تک کنجے پہنچن. وہ استاد جڑا اپنے شاگرداں تے ہر لئی جبر کرے ہر لئی ناراض ہو ونجے وہ سوال پوچھے نے کو جلال کرے وہ طالب علم کدے بھی نقطہ کمال تک نہیں پہنچ سکتے. اس واسطے قرآن نے فرمایا الرحمن علم القرآن وہ رحمان ہے جائیں قرآن دا علم عطا فرمایا. اللہ انہی تا فرما سکتا اللہ علم القرآن اللہ نے قرآن دا علم عطا فرمایا لیکن الرحمن قیامت تک دے سارے ٹیچرز معلمین اساتذہ انہوں نے واضح فرما چھوڑا کہ تساں علم تاں دے سکسو اگاں جے تواڈے وچ رحمت دا اور عنایت دا جذبہ غالب ہو سی. تاں جڑے استاد صاحب دا سینہ وسیع ہوئے نا جی اس دے طالب علم اکثر جڑے ہوندے او نقطہ کمال تک پہنچ ویندے. محبوب علیہ السلام دے بارے چی اللہ پاک یہ فرماندا ہے اے میرے پیارے محبوب سب انبیاء اور رسول علیہ السلام دے مقابلے میں اللہ دی رحمت تواڈے تے سب تو زیادہ اس حوالے نال فبما رحمت اللہ دی رحمت دے ذریعے نال لنت لہم محبوب تو سائنہ واسطے بڑے نرم دل ہو گئے ہو. اے محبوب لو کنت فظن اگر تسا محبوب سخت چہرے والے ہو تواڈے چہرے انور دتے ہر لے جلال ہی جلال غضب ہی غضب غصہ ہی غصہ اگر موجود ہویا غلیظ القلب
تھوڑا دل مبارک ہی اگر سخت ہو گیا لن فدو من حولکا تو یقیناً سارے غلام تانوں اتھائیں چھوڑ کے تواڈے کول بھج ونجنا دور ہو ونجنا. قرآن فرما رہے لو کنت فظا غلیظ القلب لن فدو من حولکا اگر تسا سخت چہرے انور والے سخت دل والے ہوا یہ سارے چھوڑ کے چلے ونجنا اور میری عبادت وچ کوئی نہ آویا. لیکن میرے حبیب کوئی فارس چو سلیمان آ رہے ہیں، کوئی روم چو سہیب آ رہے ہیں، کوئی افریقہ حبش چو بلال آ رہے ہیں، کوئی تیم چو ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، بنی ہاشم چو میرے پیارے مولا مرتضی آ رہے ہیں. حضور جیڑا بھی خالی و ذہن آ کے پہلے تو تواڈے بارے بغض نہ رکھ دا ہوئے، تواڈے بارے عداوت نہ رکھ دا ہوئے. اگر تو پہلے ہی خرابی دا شکارے ہو حجاب اور پردہ وچ بنوے سی تو محبوب جڑا غیر جانبدار ہو کے صاف دل آ کے ایک واری دوروں تواڈا دیدار چا کردا ہے نا اور تواڈی مٹھی ایک گل چا سندا ہے وہ ہمیشہ تواڈی غلامی چاہ کے میں اللہ دا عبادت گزار بندہ بن ویندا ہے. ادھر تواڈی نرمی دا بہت بڑا عمل دخل ہے میرے حبیب. ہاں جی تو انہاں والدین دے بچے کامیابی دی منازل تے پہنچ دین، انہاں اساتذہ دے شاگرد کامیابی دی منزل تے پہنچ دین. نقطہ کمال جنہ چ عطا مہربانی اور کرم نوازی دا جذبہ غالب ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا فلما تجلی اللہ ربہ، اور ربوبیت اس وقت تک نہیں اظہار پا سکتی جب تک اس عطا ہی عطا بخشش ہی بخشش کرم ہی کرم دا مادہ غالب نہ ہوئے. تو یہ نہیں فرمایا فلما تجلی اللہ، ورنہ تو ذات دی تجلی مراد. فرمایا فلما تجلی ربہ، وجہ جس لئے موسیٰ علیہ السلام دے رب نے فرمایا تجلی ذات نہ آئی جڑی اس لئے پہاڑ دیتے تجلی ہک چمک آئی وہ تجلی صفات آئی اور صفات دے وچوں بھی کسے ہور مبارک صفت دی تجلی نہ آئی. تجلی ربوبیت آئی جد وچ عطا ہی عطا کرم ہی کرم غالب ہویا کرتا ہے. تو تجلی جلالی و قہری نہ آئی، قرآن فرما رہے وہ تجلی جمالی آئی بھئی، کیونکہ وہ صفت ربوبیت دی تجلی آئی، وہ صفت اماتت دی، صفت انتقام دی. اللہ ذو انتقام ہستی ہے، منتقم ہستی ہے جل شانہ. اللہ تعالیٰ محفوظ فرماوے ان بطش ربک لشدید. ہاں جی وہ دیان بھی ہے نال قہار و جبار بھی ہے، غفار بھی ہے. فرمایا وہ کسے ہور صفت دی تجلی نائی، عطا والی صفت، مہربانی کرم نوازی والی صفت، صفت ربوبیت دی تجلی آئی. اور صفت ربوبیت دی تجلی جلالی نہیں، تجلی جمالی ہے. قرآن فرماتا ہے فرمایا فلما تجلی ربہ، وجس لئے موسیٰ علیہ السلام دے رب تعالیٰ نے صفت ربوبیت دی ایک جمالی تجلی پہاڑ دی طرف فرمائی. جالہ دکا، پہاڑ جیسی مضبوط چیز فرمایا جل کے ریزہ ریزہ ہو گیا، گویا کہ سرمے وچ کنورٹ اور تبدیل ہو گیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی حالت صاف پہلے والی حالت برقرار نہ رہ سکے، حالانکہ وہ تو تجلی آل دیکھ ہی نہ رہے. اگر تو تجلی جلالی آویا، تجلی قہری آویا، وقت کیا عالم ہویا. یہ تو صفت ربوبیت دی تجلی جمالی آئی، پہاڑ برداشت نہ کر پایا، جالہ دکا، پورے دا پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور سل کے جل کے اس ہک تجلی جمالی دی تاب نہ لے آ سکا، سرمے دا گویا کہ ہو گیا. خرّا موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی حالت سا وچوں حالت سکر اگلی حالت وچ منتقل ہو گئے، پہلے علی حالت وچ اپنے آپ نو برقرار نہیں رکھ سکے. حالانکہ تجلی انہاں دی طرف نہیں آئی، تجلی تا آئی پہاڑ دی طرف آئی، وہ تو صرف پہاڑ نو دیکھ رہے ہیں اور وقت حالت تاری ہو گئی. فرمایا جتھے اتنے عظیم پہاڑ حضرت موسیٰ بن عمران جیسی برحق عظیم ہستیاں میری ہک صفت ربوبیت دی جمالی تجلی نو برداشت نہ کر سکیں، اتے کائنات والے کتھوں میری صفت رحمت دی تجلی نو برداشت کریں. فرمایا میں سمجھدا، میں بے نیاز ہاں، میں غیر محتاج ہاں، میں نو کسے شے دی ضرورت اور محتاجی نہیں. یہ تواڈی ضرورت آئی کہ میری صفت رحمت تو بغیر تواڈا ایک لمحہ نہیں گزر سکتا. لیکن تسا حادث و فانی ہو، میری صفت قدیم ہے، حادث کی میں قدیم کل فیض لوے. ضرورت آئی میں کریم نے کرم فرمایا صفت رحمت اور تواڈے درمیان صفت رحمت دی تجلیات اور شعامہ دا سلسلہ قائم فرما چھوڑا. لیکن تسا میری ایک جمالی تجلی نو برداشت نہیں کر سکتے، کیویں میری صفت رحمت دی تجلیات برداشت کروا، تواڈا تا وجود ہی قائم نہ رویا. لہٰذا تواڈی ضرورت نو پورے کر دوئے میں کریم نے اپنی صفت رحمت اور تواڈے درمیان اپنے محبوب دی ذات نو واسطہ بنا کے جلوہ گر فرما چھوڑا.
وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، محبوب میری ہر رحمت دی ہر تجلی نو پہنچاون والی ذات عالمین تک تا تواڈی ذات بابرکات ہے۔ عرش الہی نو بھی ہر وقت وہ بھی عالمین دا حصہ ہے، عالمین تو خارج نہیں ہے، عالمین ہی داخل ہے، اس نو بھی ہر وقت رحمت دی ضرورت ہے۔ اللہ پاک دی صفت رحمت دے جتنے انوار و تجلیات ہر وقت عرش الہی تے جارین وچ واسطہ فیض مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات ہے۔ ملائکہ کرام اور سید الملائکہ حضور سیدنا و سید الملائکہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام، حتیٰ کہ سب انبیاء اور رسل، قرآن پاک تریجے پارے سورہ آل عمران آیت نمبر 81 وچ اللہ پاک در ارشاد گرامی ہے، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ سب انبیاء اور رسل ساڑھے پیارے محبوب علیہ السلام دے قرآن فرماتا ہے عملی طور تے امتین شب معراج مسجد اقصی شریف وچ عملی طور تے محبوب علیہ السلام دے مقتدین، محبوب دی رسالت و نبوت انت بھی جاری ہے، الرسالت ہی الرابطہ، تو رسالت باطنی رابطہ فیض دنا ہے، لہذا سب انبیاء تے بھی جتنا باطنی فیض ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے۔ تو میرے دوستو، خالق کریم دے درمیان اور مخلوقات دے درمیان واسطہ فیض ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے، اور یہ ساری کائنات اللہ دی صفات دی تجلیات دا ظہور ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اینما تولو فثم وجہ اللہ، جڑے بھی توجہ کرسو تو انہوں اللہ تعالیٰ دے جلوے ہی جلوے دی صفات دی تجلیات ہی تجلیات۔ اگر سانو رزق پہنچتا ہے تو ہو الرزاق، اللہ تعالیٰ دی صفت عطا اور صفت رزاقیت دی تجلیاں دیا، براہ راست اساں کوئی تجلی برداشت نہیں کر سکتے، واسطہ فیض وچ محبوب علیہ السلام دی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ محیے حیات اور زندگی عطا فرماون والی ذات ہے، جس نے کسی نے زندگی عطا فرمائے دے دی صفت احیاء متوجہ ہوندی ہے، صفت احیاء دی ہک تجلی بھی براہ راست کوئی نہیں برداشت کر سکتا، اسا زندہ تائیں کیونکہ درمیان وچ محبوب دی ذات بابرکات جلوہ گر اور موجود ہے۔ رزق ہوئے، اولاد ہوئے، عزت و آبرو ہوئے، شہرت ہوئے، حکومت و سلطنت ہوئے، الغرض چھوٹے تو چھوٹی نعمت تو لے کے وڈی تو وڈی نعمت تک واسطہ فیض ذات محبوبن۔ اس وقت بخاری شریف پہلی جلد سے 16 کتاب العلم حدیث صحیح ہے، ساڑھے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی ابد الآباد تک، جس نو جو کچھ بھی عطا فرما رہے اللہ پاک عطا فرما رہے، انما انا قاسم، لیکن اللہ پاک دی ہر عطا نو کائنات خلق کی تقسیم میں کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری شریف دوسری جلد کتاب الاستئذان دے جتھے پیارے بچے اور بچیاں دے نام اور کنیت رکھن دا باب ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا تسمو بے اسمی، اللہ پاک پیارے بیٹے میٹھے بیٹے جیسی میٹھی نعمت نال نوازے تو فرمایا میرے نام اپنے بچیاں دے نام دوتے رکھے کرائے، انہاں دا نام محمد بھی رکھا کرائے، احمد بھی رکھا کرائے۔ اللہ صاحب الصلاۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق دے چھوٹے فرزند محمد بن ابی بکر ہیں۔ حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے 18 پیارے فرزندہ چو 3 پیارے فرزندہ دا نام محمد ہے۔ اکبر آدن سب تو وڈے نو، اوسط آدن درمیانے نو، اصغر آدن سب تو چھوٹے نو محمد بن علی الاکبر سیدنا محمد بن حنفیہ الہاشمی التابعی رضی اللہ عنہ۔ حضرت طلحہ دے وڈے فرزندہ نام محمد بن طلحہ ہے، کثرت دے نال نام حسن، فرمایا میرے مبارک نام دتے اپنے بچیاں دے نام رکھو، لیکن جس بچے دا نام محمد یا احمد رکھ چھوڑو وہ تو دی کنیت ابو القاسم نہ رکھائے، میری کنیت مقدسہ فرمایا ابو القاسم ہے، تو کسی بھی بچے دا اس طرح نہ رکھائے کہ محمد ابو القاسم یا احمد ابو القاسم یا ابو القاسم محمد یا ابو القاسم احمد، نہیں، کنیت الگ نام الگ۔ فرمایا کیوں اساں اپنی کنیت اور نام نو جمع کرنے دی اجازت نہیں عطا فرمایا؟ فرمایا دا سبب ہے کہ انما جعلت قاسما، یہ بخاری شریف دے الفاظ ہیں۔ فرمایا پکی گل ہے تمام عالم خلق وچ اللہ پاک نے قاسم صرف اور صرف مینوں بڑھا کے بھیجا ہے لے اقسم بینکم، تاکہ اللہ دی تمام نعمتاں میں تواڈے درمیان تقسیم کر چھوڑیاں کراں۔ میرے دوستو، اللہ پاک دی تحقیق صفت ربوبیت دی تجلی، صفت رحمت دی تجلی، صفت خلق دی تجلی کوئی چیز نہیں برداشت کر سکتی
یہ ایک واسطہ فیض درمیان دے وچ ساڈے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات ہے. اس واسطے آکھا ویندا ہے اگر محبوب نو پیدا کرنا مقصود نہ ہویا کائنات وچ کوئی چیز نہ ہویا. اس واسطے کہ ساڈا وجود ہی تاں قائم ہے جو ذات بابرکات وچ واسطہ فیض موجود ہیں پیدا. اس واسطے عالمین نو اللہ پاک نے پیدا فرماونا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کن تو کنزم مخفین، میں ایک مخفی پوشیدہ چھپا ہوا خزانہ ہم. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، ایک ایسا مرحلہ آ گیا کہ میں نو اس چیز نال محبت ہو گئی کہ میری بھی پہچان ہوئے، کوئی میں نو بھی جانن والا ہوئے، پہچانن والا ہوئے. فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، تو میں خلق نو پیدا فرما چھوڑا. اللہ نے خلق نو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ ان اعرف، تاکہ میں پہچانا ونجا، میری بھی معرفت اور پہچان ہوئے. تو ساری وہ زندگی دا مقصد اور خلق اور دنیا چ آون دا مقصد اس ذات دی پہچان حاصل کرنا. اساں کوٹھیاں تا بڑیاں بڑیاں بنا چھوڑیاں، زندگی دی ہر سہولت کٹھی کر چھوڑی، اللہ نے سب کوئی دے دیتا، لیکن اگر اس کریم نال کوئی ساڈا رابطہ باطن دا قائم ہو گیا تو سمجھو اساں اپنی زندگی دا مقصد پا لے. تے اگر اساں 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی ساری دنیا نو ہی دے چھوڑی اور پیدا کرن والے دی کوئی معرفت کوئی قرب، کدے تنہائی چ بہ کے جن نال محبت ہوندی اودے نال تو بندہ تنہائیاں ڈھونڈ دے. ہاں جی، آدھے درمیان وچ کوئی نہ ہوئے، میانے عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبیرا ہم خبر نیست. تو درمیان وچ کوئی شے نہ ہوئے، صرف میرا محبوب ہوئے، میرا مطلوب میرا مقصود ہوئے اور میں ہوا. اور میں بھی تھوڑا عرصہ راندی ہے، محبت فنا دا درجہ ملتا ہے کہ میں ختم ہو ویندی و تو ہی تو رہ ویندا ہے باقی. وقت اگر اس کریم نال ساڈا ایسا تنہائی چ اساں کدے بیٹھ کے گل بات نہیں کیتی، ہاں جی، تو اساں اپنی زندگی دا مقصد نہیں. تو رب کریم دا فرمان ہے کن تو کنزم مخفین، میں تک مخفی خزانہ. بخاری شریف پہلی جلد کتاب الخلق کی حدیث صحیح ہے، مسلم شریف چے، جامع ترمذی چے ساڈے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء معہ، یقینی طور تے ایک ایسا مرحلہ گزر چکا ہے کہ صرف اور صرف اللہ پاک دی مبارک ذات آئی، اللہ پاک دی مبارک صفاتن اور رب کریم دی ذات و صفات تو علاوہ کوئی دوسری چیز موجود نہیں. یہ تمام موجودات اور کائنات اس لئے وجود ہی چاہیں جس لئے خلاق عالم نے پیدا فرمایا تھا. لیکن کیوں پیدا فرمایا؟ فرمایا کن تو کنزم مخفین، میں چھپا ہوا خزانہ. احببت ان اعرفا، میں نو بھی محبت ہوئی، میں نو چاہت پیدا ہوئی، میں پہچانا ونجا. فخلقت الخلق، میں اپنی پہچان واسطے مخلوق نو پیدا فرما چھوڑا. لیکن مخلوق تا وجود ہی تاں راسی جے درمیان وچ واسطہ فیض ہوئے تا صفت خلق دی تجلی نال جیڑا موجود ہونا ہے وہ برقرار ہی نہیں رہ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ دی رحمت نہ پہنچے، اور ایک تجلی جمالین تک کوئی برداشت نہیں کر سکتا. میرے دوستو، خلق دی ضرورت ہے کہ اس خالق اور مخلوق دے درمیان پہلے واسطہ فیض ہوئے جڑا اتھو نعمتاں گھنے ساری تجلیات لوے اور ہر ایک شے تک او دی ضرورت دے مطابق بر وقت پہنچا چھوڑے. وہ واسطہ فیض ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے. ساڑھے تمام پاور ہاؤسز وچ بجلی جتھے جتھے مشینری موجود ہے، کتھائیں کول دے نال کوئلے نال چلن والے کارخانن، کتھائیں آئل فرنس آئل دے نال چلن والے جناب کارخانے بجلی بناون والے، بجلی تو اتنے بن رہی ہے. تو ساڈا ایک انرجی سیور تے بلب 60 وولٹ دا کیا براہ راست منگلا ڈیم تو بجلی گھنو تو روشن ہو ویسی پھٹ ویسی. تو درمیان دے کتنے چھوٹے چھوٹے یونٹ آندن جناب، جنہاں نو کیا دیو تساں جناب گریڈ اسٹیشن، انہاں دے ذریعے تقسیم ہوندی ہے نا. تامن کے ساری چھوٹی چھوٹی چیزاں تنصیبات اپنا کام کر دیا، ڈائریکٹ اس بجلی نو کوئی برداشت کر سکتا ہے بلا تشبیہ و تمثیل. اللہ کریم جل شانہ دی طرفو جتنی نعمت آ رہی ہے وہ سب اللہ پاک دی طرفو رہی ہے. محتاج ہر وقت اللہ پاک دے، لیکن ساڑھے چے طاقت نہیں کہ براہ راست اس دے کولو معاملات چلاؤں. جتنا کچھ بھی ساڑھے تک آندا ہے پہلے محبوب تک آندا ہے، محبوب دے دروازے چوگے تقسیم ہو ویندے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان عظمت مصطفیٰ. میرے دوستو، اس واسطے ضرورت ہے کہ مخلوق نالو پہلے واسطے فیض موجود ہوئے. اس واسطے ساری کائنات سب تو پہلے، چونکہ وہ ساری کائنات دو طرح دی،
ادھی کائنات جڑی ہے عالم خلق تے مشتمل ہے اور بہت سارا حصہ عالم امر تے مشتمل ہے۔ قرآن پاک وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے لہ الخلق والامر، فرمایا عالم خلق بھی اللہ دی ملکیت ہے، عالم امر بھی اللہ پاک دی ملکیت ہے۔ تو تمام جہان دو طرح دی چیزاں، عالم امر دی چیزاں، عالم خلق دی چیزاں۔ عالم خلق دی وہ چیزاں ہوندیاں کہ جنہ دا کوئی نہ کوئی را مٹیریل، کوئی نہ کوئی بنیاد، کوئی نہ کوئی مادہ پہلے تو موجود ہویا کرتا ہے۔ اساں ایک مکان بنایا، اللہ سب نو گھر دے وے، سیلاب جنہ دے گھر چلے گئے اللہ پہلے گھراں نالوں بھی زیادہ اعلیٰ گھر عطا فرماوے، آمین یا رب العالمین۔ بس اساں گھر تاں بنا سکتے ہیں جے ساڈے کول پہلے پلاٹ موجود ہو سی تاں، ٹھیک ہے جی۔ وت اٹاں دا انتظام کرے سوں، و سیمنٹ دا انتظام کرے سوں، ریت دا انتظام کرے سوں، پانی دا انتظام کرے سوں، سریے دا انتظام کرے سوں، بجری دا انتظام کرے سوں، یہ ساری چیزاں مل کے خاص ترتیب نال مکان جڑا ہے وہ تشکیل پاندا ہے۔ تو ساڈا کمرہ کتنی شیاں تے مشتمل، زمین دے پلاٹ دے بھی ہو گیا، قطع ارضی دے اٹاں دے بھی مشتمل ہو گیا، سریے اور لوہے تے بھی مشتمل ہو گیا، دروازے کھڑکیاں تے، یہ سارا او دا مٹیریل ہے۔ ہر او چیز جہاں کوئی نہ کوئی پہلے بنیاد اور مادہ موجود ہوئے، اس دے ترتیب پاون نال ایک نویں چیز وجود وچ آ ویندی ہوئے، ایسی چیزاں نو آکھا ویندا ہے عالم خلق دی چیزاں۔ ساڈا جسم جڑا ہے نا جی، اس دا تعلق عالم خلق نال ہے۔ یہ چار چیزاں چوں اگ، مٹی، ہوا، پانی۔ جویں تساں گنے دا جوس نہیں کڈ گندے، گلاب دا تساں ارک نہیں کڈ گندے، بالکل اسی طریقے نال اللہ نے پانی دا جوہر، اگ دا، مٹی دا، ہوا دا جوہر، انہاں چار چیزاں نو تشکیل دیتا، ایک پنجویں چیز بشریت انسانی وجود وچ آ گئی۔ تو اگ بھی پہلے موجود آئی، پانی پہلے آئی، ہوا پہلے آئی، مٹی پہلے آئی، انہاں نو ترتیب اس طرح دیتا کہ پنجویں چیز جسم انسانی اور بشریت وجود وچ آ گئی۔ ساری بشریت اور جسم دا تعلق عالم خلق نال ہے۔ عالم خلق دی ہر او چیز ہے جن دی کوئی نہ کوئی بنیاد پہلے موجود ہوئے، کسی شے چ اس نو اللہ نے بنایا ہوئے۔ اور عالم امر کیا ہے؟ سورہ یاسین شریف قرآن دا دل اور قلب ہے، اس وچ موجود ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ دا امر ہے کہ جس لے کسی چیز نو بناون دا ارادہ کردا ہے تو اس چیز نو فرمائندا ہے ہو جا، پس ہو ویندی ہے دنیا دے وچ۔ ہاں جی، اللہ پاک بھائی تسا ساریاں نو ہی اپنے ذاتی مکان اور پلاٹ دیوے، تساں آدھے ہو جی کروڑ لال عیسیٰ نے چساں جناب دا مرلے دا مثلا پلاٹ گن گیتا ہے اور اللہ اتنے رزق حلال کشائش آ گئی ہے کہ بالا مستے انہاں دی پڑھائی وغیرہ معاملات، شہر ذاتی مکان ہونا چاہیے، بس اتھے کچھ قوانین ان پہ، انہاں قوانین تو برعکس تساں نہیں چل سکتے، اتھے روشنی دا انتظام، ہوا دا انتظام، تھوڑی ہمسائیگی نو کوئی تکلیف نہ ہوئے، اور بالکل نقشے دے مطابق کو نقشہ پاس ہو سی تا مکان، ورنہ تو ڈھا چھوڑ سن جناب۔ وہ تانوں ضرورت ہوندی ہے کہ تساں ایک نقشہ نویس آرکیٹیکٹ کول ویندے ہو، اس نو چاہ کے گن آندے ہو، وہ اپنی فیس تو نال طے کردا ہے، وہ آ کے پورے پیمائش کرتا ہے اپنے طریقے دوتے، وچ جڑا کوئی کانا کھدرا کون شون اس نو بھی وہ ٹھیک کردا ہے، کان کٹدا ہے اس پلاٹ دا تاکہ عمارت مضبوط اور صحیح بنے۔ اس تو بعد تساں دستے ہو جی ساڈے کول اتنی سڈو منزلہ مکان، 3 منزلہ مکان بناونا ہے، اتنے وچ بیڈ روم ہونے چاہیے، کار اتنے کھڑی کرنی ہے، لاؤنج فلاں معاملہ، ڈرائنگ روم، بیٹھک اس پاسے، وہ تواڈے کول ساری معلومات جیسا تسا مکان چاہتے ہو ساری وقت، اس تو بعد وہ ملکی قانون نو مد نظر رکھدا ہے، وقت دا نقشہ وقت اس 10 مرلے دا پورا مکان او دے پہلے ذہن چ دی صورت آ ویندی ہے یا نہیں آ ویندی، اس تو بعد وہ پینسل گندا ہے اور کاغذ دتے نقشہ بناونا شروع کر دیندا ہے، پہلے ذہن ہی سارا کچھ آندا ہے۔ یہ جڑا ذہن ہے جڑی اس مکان دی تصویر آ گئی ہے نا، اس سے نو آیان ثابتہ اور وجود ذہنی آدن۔ اللہ تعالیٰ دا علم ازلی ہے، یہ جتنے ایسا مخلوقات آلے نا یہ ازل تو اللہ تعالیٰ دے علم چے، وہ جڑی ہر شے اللہ دے علم دے وچ موجود ہے نا، جی میں ساڑے ذہن چوندی ہے، اللہ پاک اپنے علم وچ موجود اس چیز نو فرمائندا ہے کن ہو جا، وہ فوراً دنیا دے وچ ہو ویندی ہے، موجود ہو ویندی ہے۔ جیڑی چیز کسے بنیاد پہلے تو موجود مٹیریل اور مادے دے وچوں اللہ نے بنائی ہے، وہ عالم خلق دی ہے، جس چیز دی کوئی بنیاد دنیا دے وچ نہیں، علم الہی چوں فوراً وجود ہی دنیا چ عالم خارج چ آ گئی ہے، اس نو آکھا ویندا ہے عالم امر دی چیز ہے۔ چنانچہ ساری روح دا تعلق عالم امر دے نال ہے۔ روح کیڑی شے جو اللہ نے جسم تا اگ مٹی ہوا چوں بنایا ہے اللہ پاک نے، ٹھیک ہے،
ساڑے اندر چلن والا خون جڑا بعد وچ بڑھدا رہندا ہے جناب، مختلف تغذیہ غذاواں کھانے اور سارا انہاں دا جوہر سانو حاصل، ہر چیز دوجی دوجی بن رہی، لیکن روح اللہ نے کیڑی شے چوں بنائی ہے؟ کسے شے چوں دی کوئی بنیاد مادہ نہیں ہے، امر ربی اللہ دے حکم نال وجود وچ آ گئی ہے۔ 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 چ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ توجہ سے ساری مخلوقات چاہے وہ عالم امر دیاں ہون چاہے عالم خلق دیاں، وہ موجود ہی تا رہ سکدیاں، انہاں دا نظام ہی اگے تا چل سکدا ہی جے درمیان وچ واسطہ فیض ہویا تا اللہ دی حکمت دا تقاضا ہی کہ کائنات ساری بعد وچ بنے، وہ واسطہ فیض پہلے موجود ہوئے تاکہ اس دے کول فیض لے کے ہر چیز بندی بنے اور اپنا نظام بھی چلائی رکھے۔ اس واسطے اللہ پاک نے سب تو پہلے ساڑے محبوب نو پیدا فرمایا۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محبوب دے بہت پیارے غلام ابن غلام ہیں، محبوب علیہ السلام جس وقت آپ دی عمر مبارک 51 سال دنیاوی ہو گئی نا، تا انصار مدینہ وچوں ایک پوری جماعت سابقین اولین انصار دی حج کرن گئے۔ آپ اسی پہلے گل کر رہے ہیں اس نبی امی خاتم النبیین محبوب رب العالمین سید الاولین والآخرین دی دعوت دا دور۔ انہاں کہا اطلاعات تو سن ملین فلاں تاجران دے ضرور ہستی نے اتنے عرصے تو اعلان نبوت فرمایا ہوئے، فرمایا وہ تنہاں نال ملاقات کرسوں۔ الغرض جس لئے مکہ مکرمہ حج واسطے آئے، ہر طرف اعلان ہو رہے ہیں اس طرح دی قد دی ہستی، اس طرح دے صورت طیبہ دی ہستی، وہ بڑے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر ہوا ساحرن، بہت وڈے جادوگر ہیں، انہاں دے قریب نہ ونجائے، انہاں دی دعوت اور گل نہ سنائے، جیڑا انہاں دی گل سنے ہمیشہ واسطے انہاں دا ہو کے رہ ویندا ہے۔ انہاں کا یہ ہستی ہے جن دے بارے چ کافر اس طرح دی ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں اور لوگاں ڈس انفارمیٹ کر رہے ہیں۔ حضرت عباس دی واقفیت آئی، انہاں نال ملاقات، انہاں کہا اچھا وقت ان کرائے حالات بہت مخدوش ہیں، تساں رات نو فلاں گھاٹی دے وچ آ ونجائے، میں بھی محبوب نو گھن کے اتھائیں آوے سا۔ انہاں دے سیدنا ابو ایوب انصاری میزبان مصطفیٰ علیہ السلام جنہاں دا اصل نام خالد ہے، انہاں دے والد دا نام زید ہے، خالد بن زید ابو ایوب انصاری۔ حضرت جابر بن عبداللہ دے والد عبداللہ بن عمر بن حرام الانصاری رضی اللہ عنہ میدان احد شہید ہوئے۔ یہ ہستیاں حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن معاذ، الغرض انصار مدینہ اوس اور خزرج دی بڑی بڑی ہستیاں وقت اتھے محبوب علیہ السلام نے دعوت لیتی اور یہ ہستیاں ہجرت تو 2 سال پہلے ایمان گن کے آئے اور محبوب نو ہجرت دی دعوت بھی پیش کی تھی۔ سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی محبت بہوائی انصار دی چو حضرت عبداللہ بن عمر انصاری رضی اللہ عنہ وہ تو میدان بدر دے وچ میدان احد شہید ہوئے، سیدنا حمزہ محبوب دے چچا جان دے نال۔ تو حضرت عبداللہ دا مقام ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام بخاری شریف دوجی جلد کتاب المغازی غزوہ احد دے باب وچ حضرت عبداللہ جس لئے شہید ہو گئے نا 70 شہدان میدان احد وچ، محبوب علیہ السلام نے فرمایا ما زالت الملائکۃ تزل باجنحتہا علی عبداللہ، جب تک عبداللہ بن عمر دی ہمشیر محترمہ حضرت جابر دی پھوپھی جان اپنے شہید بھائی دے جسم مقدس نہ لپٹ کے زور زور نہ رومنا شروع نہیں کیتا، میں اللہ دا محبوب جنگ بھی کر رہا ہم اور نال اپنے عبداللہ دی جسم مبارک نو بھی دیکھ رہا ہم کہ جس وقت دے انہوں نے جام شہادت نوش مائی، انہوں نے جسم تو لے کے پہلے آسمان تک اللہ دے نورانی فرشتے اپنے بازوان دا نورانی سایہ کر کے عبداللہ دے اتے موجود ہیں۔ وقت حضرت عبداللہ نال محبوب نو بہو محبت آئی، وقت انہوں نے فرزند سیدنا جابر بن عبداللہ نال بھی محبوب نو بے پناہ محبت آئی۔ اینا سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ بخاری شریف واقع ہے، حضرت عبداللہ شہید ہو گئے، انہاں قرض دیونا 10 بندیاں دا، شہادت تو پہلے وصیت فرمائیاں نے انی لا ارا ان اصیب فی سبیل اللہ، میرے بیٹے مینوں اج یہ یقین کامل میں اللہ دے رستے شہید ہوئے ساں، تواڈیاں 2 ہمشیرن تساں بھی غیر شادی شدہ ہو، تواڈیاں ہمشیرہ بھی اجے کماریاں، انہاں دا بھی خیال کرائے شادی ٹائم تے، اور فلاں 10 بندیاں دا تحریر موجود ہے میں قرضہ دیونا ہے۔ حضور ادا ہوئے سی، میں تو انہوں نے فرمایا نہیں تساں گھارے چور، میں میدان جہاد جام شہادت نوش ما گئے، کھجوراں دا سیزن آ گیا، وہ 10 دے 10 قرض خواہ آ گئے، بخاری شریف حدیث سے صحیح ہے، ہر ہک نے آ کے تقاضا، آپ فرما دیں اس سال ساڑیاں کھجوراں ہی تھوڑی ہوئیں، امتحان آ گیا، 5 بیادرہ 5 ڈھیریاں بنیاں، ہک ذرا وڈی آئی 4 چھوٹیاں چھوٹیاں ڈھیریاں، وہ 10 دے 10 قرض خواہ اپنے خادمین غلامہ ملازمین
اپنے جانور لوڈ بار برداری والے اور ترکڑی ترازو سارا کچھ چاہ کے بورے وغیرہ گن کے آ گئے. جابر جلدی کرو میرا قرضہ. ڈو جا کے جی پہلے میرا قرضہ. میں کہا سا سال دا رزق بھی یہ قرضہ تھا انہاں ساری پنجے ڈھیریاں نال ایک بندے دا نہیں پورا ہوندا. فرماندن وقت محبوب دی بارگاہ تو علاوہ مینوں کوئی شے نہیں یاد آئی. میں ایسی مصیبت اور آ گیا پریشانی دے وچ. میں انہوں نے آکھا بھی دیکھو تسا مدینہ طیبہ دے مقامی تاجر ہو, میں تھوڑا جہا ٹائم دیو, میں محبوب دے درے آلہ تک ونجن دیو تے میں محبوب نو عرض کردہ انتظام. انہاں آکھا بالکل اللہ راس والن سی رکھی تے اتنا آسطن مہلت لینے ہیں. خوش ہو گئے کہ محبوب کو ویسن محبوب انتظام یا اپنے ذمے گنسن ساڑا قرض دی ادائیگی یقینی, ورنہ والد تینا دے اتنے مہینے پہلے شہید ہو گئے. چنانچہ انتظار واسطے بیٹھ گئے باغ وچ کھجوراں دی ڈھیریاں دے کول. حضرت جابر فرماندن میں دوڑا محبوب دے درے آلہ تے آیا. میری خوش قسمتی محبوب درے والا تے جلوہ گرن. میں جس نے محبوب نو پریشانی نسائی حضور جتنی اج میرے اتے مصیبت آئی ہے نا میری عزت دا معاملہ ہے. اڈو والے دے گرامی دے قرضے تے قرضہ بہت زیادہ ہے تے سال بھر دا رزق بھی نہ کھجوراں چو. حضور کننے معاملہ. آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں, چلو اسا تو نال چل دے. فرمایا جس نے اتنے لج پال آقا میرے نال آمن واسطے فرمایا چلو میں تاجرہ دے نال ملاقات. اتنی کرم نوازی, میری امید تو ہی بڑھ کے مہربانی. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. درادن موتی نو یہ دی جمع درر ہے. اگر محبوب کل قطرہ منگو آپ دریا دین دینا وقت وچ موتی بھی بے بہا بے حساب عطا کر دیں. محبوب نے فرمایا چلو اسا تو نال چل دیں. حضرت جابر فرماندن میں بڑا خوش ہو گیا محبوب دے نال نال چل رہے ہیں. میں سوچ رہا محبوب نو دورو آندہ یا دیکھ سن اس سارے دے سارے چلے ویسن حیا آسی بھی محبوب لہذا آج ٹالا ہونے بعد چلا کرم فرمائے سی. لیکن فرمایا میری توقع دے برعکس ہویا. انہاں جنہیں ہی محبوب نے اٹھا دوڑ کے آگئے محبوب دی قدم پر حضور کرم فرماؤ میرا آج قرضہ ادا ہونے. انہاں پہلے نالو ہی تقاضا زیادہ شروع کر دیتا بے آج کچھ مل ویسی ساڑھے کاروباری معاملات ٹھیک ہو ویسن. محبوب نے فرمایا صبر کرو. جس لئے ڈھیریاں کل پہنچ گئے محبوب نے کھجوراں دی مقدار ملاحظہ فرمائی. آپ نے پہلے تاجر کو پوچھا ما کانا علی عبداللہ من کا توڑا کتنا قرض اور دین ہے میرے پیارے عبداللہ الشہید دوتے. حضور 10,000 چاندی دے درہم. فرمایا کھجوراں دی جنس دیکھ رہے ہو کیڑی کوالٹی دی کھجوراں؟ حضور فلاں قسم دیاں. فرمایا انہاں دا ریٹ کیا کڈی کھلوتے ہو مدینہ طیبہ دی مارکیٹ وچ؟ حضور ایک من اتنے دا. فرمایا کتنے من تین تول کے دوں تو تیرا قرضہ لہ ویسی؟ حضور اتنے من اگر میں کھجوراں مل ویسن میرا حساب چکتا برابر ہو ویسی. دوجے کول پوچھا تیرا اسا کھا جی 8,000 درہم چاندی دے. تین کتنیاں کھجوراں تول کے دوں؟ حضور اتنے من ڈا دے ڈا قرض خامہ کول. اس تو بعد بخاری شریف فتاف بہنہ ثلاثۃ اشواط محبوب نے 3 دفعہ چکر لائے انہاں پنجے ڈھیریاں دے ارد گرد. اس تو بعد ایک جڑی چھوٹی ڈھیری آئی اس دے قریب آ گئے. فرمایا آؤ بھئی دا سب تو زیادہ قرضہ ہے نا تول شروع کرو. حضرت جابر فرماندن میں دیکھ رہا ہاں جی کہ ایک کھجوراں دی ڈھیری اس دے نال قرضہ. لیکن فرمایا انہاں تول جس لئے شروع کی تھا محبوب نگرانی فرما رہے ہیں گن بھی رہے ہیں 1 2 3 وہ اپنے بوریاں دے تول تول کے پائی ویندن. فرمایا میری توجہ ہوئی بوریاں دے وچ کھجوراں ویندیاں پیاں بورے بھری رہن لیکن اس ڈھیری چو ایک دانہ ہی کم نہیں ہوندا پیا. فرمایا میں تسلی ہو گئی میرے محبوب دی برکت ظاہر ہو گئی. حتیٰ کہ تھوڑی دیر بعد استاد جرا بس حضور بس میرا قرضہ ادا. اڈے اس دے بورے بھرے جا رہے ہیں 4.5 نو تا جے ہاتھ نہیں لگا 5ویں ڈھیری دا ایک دانہ ہی کو نہیں کم ہوا. فرمایا تیرا قرضہ ادا ہو گیا؟ جی حضور میرا دین اور قرضہ مکمل. آپ نے فرمایا یا جابر زد علیہ قضا اتنے مانی اس نو ہور بھی تول کے دے بورے ہی پا کیونکہ احسنکم قدان تو آڈے وچو اچھے لوگ ہوئے کہ اگر ضرورت دے وقت قرض لمنا پوے تو جس لئے واپس کیتا کریں نا تو ذرا بڑے اچھے طریقے نال واپس اتنے من ہور اس نو ڈے اتنے من ہور تول کے ایسا ڈے دیتیاں. اڈے وہ من بھی پہنچ گئے. اس 5ویں ڈھیری چو ایک کھجور دا دانہ ہی کم نہیں ہویا. محبوب نے فرمایا آوے ڈوجا تو ڈوجے نو سارا قرضہ ادا. اس نو بھی 4-5 من ہور 10 تا قرضہ ہی ادا ہو گیا. ضرورت تو بھی زائد. فرمایا اس 5ویں ڈھیری چو ایک دانہ کم نہیں ہویا. قرضہ بھی ادا ہو گیا کھجوراں بھی انیاں دی انیاں موجود. حضرت جابر دتے محبوب دی بہو کرم نوازیاں. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ
ایک دن ساڈے محبوب دی بارگاہ چ عرض کیتی حضور اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ، حضور اول ما خلق اللہ، اللہ تعالیٰ نے کائنات نو خلق فرمایا، خالق کائنات ہے کریم، تساں دساؤ اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے کیڑی شے نو پیدا کیتا؟ قال یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء کلھا نورا نبی کا من نورہ ہی، اللہ پاک دے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جابر بے شک اللہ پاک نے عالم خلق دے وچ سب تو پہلے پیدا فرمایا ہی تے تیرے نبی علیہ السلام دے نور مقدس نو پیدا فرمایا ہی۔ سارے محبوب علیہ السلام دے نور مقدس نو اللہ پاک نے سب تو پہلے عالم خلق چو اور عالم امر دے وچ سب تو پہلے اللہ پاک نے سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی روح مقدسہ نو پیدا فرمایا۔ اس واسطے قرآن پاک 8ویں پارے سورہ انعام آیت نمبر 161 آیت نمبر 162 یہ گل پوری کر کے مضمون مکمل، کیونکہ ٹائم ہو گئے، وقت آئندہ زندگی ہو سی تو جتھوں گل روک دے پے چونکہ مضمون آئی بے ابتدا، وہ ابتدا تاں سمجھ آویا جے ذرا تھوڑا جا پس منظر عرض کروں گا تو میں ایک دو جملے عرض کر کے اس تو بعد انشاءاللہ دعا منگ دیں، اللہ خیر کرو، نماز عصر دا ٹائم ہے۔ قرآن پاک سورہ انعام آیت نمبر 161 آیت نمبر 162 دے وچ کل انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین۔ کل میرے پیارے محبوب علیہ السلام آپ فرما دو انا صلاتی بے شک میری نماز اور جتنی جسمانی عبادات ہیں، و نوسو کی بے شک میری قربانی اور جتنی مالی عبادات ہیں، و محیایا و مماتی اور میری زندگی میری موت للہ رب العالمین، یہ تمام دی تمام چیزاں اللہ رب العالمین واسطے ہیں۔ اگو محبوب اے بھی فرماؤ لا شریک لہ، اللہ پاک دا ذات و صفات افعال دے وچ کوئی اس دا شریک نہیں، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور میں نو اس سے چیز دا اعلان کرنے دا ہمیشہ واسطے حکم دیتا گیا ہے، انا اول المسلمین، اور جتنے اللہ دی بارگاہ جھکن والن انا اول المسلمین، محبوب فرما دو میں تمام جھکن والیاں دی چو اللہ دی بارگاہ سب تو پہلے جھکن والا ہاں پیا۔ اسلام یسلم و اسلامن دا معنی کیا ہویا کرتا ہے؟ المسلم کس نو آدن؟ اللہ دا مطیع، اللہ دی بارگاہ جھکن والا، انا اول المسلمین، میں سب تو پہلے جھکن والا ہے۔ قرآن فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ کون کون جو قرآن پاک فرماتے ہیں لہو اسلم من فی السماوات والارض، زمین و آسمان دے وچ جو کچھ بھی ہے لہو اسلم، ہر چیز اپنی حقیقت باطنی دنال ہر وقت اللہ دی بارگاہ جھکن والی ہے۔ بھئی یہ درخت سانو بظاہر ٹاہلی دا درخت شیشم دا یہ بالکل سیدھا نظر آ رہے ہیں نا جی، لیکن قرآن فرماتا ہے لہو اسلم، یہ زمین و آسمان اور جو کوئی زمین و آسمان دے وچ ہر وقت اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جھکن والا ہے۔ ایدہ ہک ظاہر جسم یہ جڑا سانو طولانی دے وچ نظر آ رہے ہیں، ہک دی حقیقت باطنی جڑا صاحب نظر بندہ ہے نا وہ دیتا ہے کہ ایدہ جسم کھلوتا ہویا ہے، کیونکہ ایدہ جسم کھلوے نا جس مقصد واسطے اللہ نے اس نو پیدا فرمایا ہے، یہ پورا نہیں تا جب تک سورج دا ایدہ نال رب تران دا ہے ساڑھے مطلع اور ساڑھے علاقے سورج چل رہا ہوندہ ہے، یہ آکسیجن ہی آکسیجن پرووائیڈ کر رہے ہیں، پورے ماحول نو فراہم کر رہے ہیں، اور جس نے سورج دی کرنا دا سسٹم اس تو رک ویندہ ہے وقت کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرنا شروع کر دیندہ ہے۔ معاملہ یہ ہے سایہ سانو عطا کردہ ہے اور بے پناہ اس دے فوائد ان پہ، اس واسطے چونکہ ضرورت ہے یہ کھلوتا ہوئے، لیکن یاد رکھو یہ جڑی باطنی حقیقت ہے نا یہ باطنی حقیقت دنال اللہ دی بارگاہ سجدہ ریز اور جھکو ہوئے او دا مطیع اور فرما بردار ہے۔ قرآن فرماندہ ہے کل لہو کانتون، کائنات خلق دی جتنی چیزاں دی بارگاہ دے جھکن والیاں، اور محبوب کل آپ فرماؤ انا اول المسلمین، میں ساری کائنات سب تو پہلے جھکن والا ہاں پیا۔ آسمان جن دے بنن اپنی حقیقت باطنی نال جھک رہے ہیں، زمین الغرض کائنات دی ہر چیز انا اول المسلمین، ساری کائنات دے مقابلے چ اللہ دی بارگاہ سب تو پہلے جھکن والی ذات ہے تو ذات مصطفیٰ کریم ہے۔ آپ سب تو پہلے تاں جھک سکتے ہیں یہ خلقی سب تو پہلے اللہ نے آپ نو پیدا فرمایا ہوتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، آذان سنوں گی اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
صلی اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صلی اللہ تعالی علی خیر خلق اسلام کنت نبیا و آدم و بین الروح والجسد تا الغرض انشاءاللہ آئندہ کوئی اس علاقے موقع اسی جتھو گل روک رہے ہیں ساڑے محبوب ہی ساڑے بڑندہ سبب اور ذریعہ اور ساڑا ہر معاملہ چل رہے ہے تو وچ واسطہ فیض محبوب اس وقت محبوب دا حق کتنا ہے کہ ساڑی اپنی ذاتاں دا ساڑے اتے اتنا حق نہیں جتنا مصطفیٰ علیہ السلام دا حق ہے 21ویں پارے سورہ احزاب آیت نمبر 6 النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم قیامت تک آمن والا کوئی مومن مرد مومنہ عورت اپنی ذات اور جان دا اتنا مالک اور حقدار نہیں جتنا فرمایا میرے محبوب نبی علیہ السلام وہ دی جان اور ذات دے مالک اور حقدار ہیں تسا محبوب دوتے درود پاک دی کثرت کیتی کروں محبوب دی سیرت طیبہ تعلیمات مقدسہ دوتے عمل کیتا کروں محبوب دی بارگاہ دے نال وابستگی ہو ونجے آپ دی تعلیمات تے عمل کر کے آپ دے نال نسبت علی چیزاں آپ دے پیارے اہل بیت اطہار ساری کائنات اچ محبوب نو سب تو زیادہ پیارن آپ دے اکھاں دی ٹھنڈک دل دی راحتن ساڑے اعمال چو نماز سب تو وڈا عمل ہے جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ امتی نماز پڑھے محبوب دی اکھاں نو راحت ہون لگ ویندی ہے اللہ پاک میں فقیر حقیر طالب علم دی حاضری قبول فرماوے اللہ پاک ساڑے کابرین دی چو جناب ملک خضر حیات صاحب ساڑے برادران دی چو ملک محمد طارق صاحب اور پورے گھرانے دوتے اللہ پاک اپنی رحمتہ دا نزول اور آپ سب حضرات دور و نزدیک تو ذکر محبوبی تشریف گن کے آئے اللہ پاک آپ سب نو دین و دنیا دی ہر خیر عطا فرماوے وما علیہ الا مصطفیٰ جانی رحمت لا او سلام شمع بزم ہدایت